ہمارے ہاں عام طور پر اخبار احاد کی بنیاد پر جو چیزیں ملتی ہیں ان کی قبولیت کا رجحان رہا ہے۔ مدرسہ فراہی میں آ کے یہ سوال پہلی مرتبہ اس لیے پیدا ہوا کہ قرآن مجید کی اس حیثیت کو دوبارہ لوگوں کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ حکم ہے، وہ الحق ہے، وہ میزان ہے، وہ فیصلہ کن اتھارٹی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر اگر اخبار احاد کی بنیاد پر بھی قرآن پیش کیا جا سکتا ہے تو وہ کیسے اتھارٹی ہوگا، کیسے فرقان ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ بحث اس ذیل میں ہوتی ہے، کوئی دوسرا شخص کوئی دوسری رائے رکھ کمال سکتا کی ہے۔ بات یہ ہے کہ جس روایت کو آپ ٹھیک مان رہے ہیں اس کا جو قاری ہے امام عاصم وہ بھی اجمی ہے، اس کا جو راوی ہے وہ بھی آگے امام حافظ وہ بھی آگے اجمی ہے۔ کس روایت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کہ بھی ایک قرات جو قرات عامہ جسے آپ کہتے ہیں اس کا راوی بھی اجمی ہے۔ نہیں، میں نے تو کسی راوی کی قرات کی بنیاد پر نہیں، یہ قرآن مجید شائع و ضائع ہے، یعنی اس پوری امت کے اندر شائع و ضائع ہے۔ یہی قرآن ہمیشہ مسلمان پڑھتے رہے ہیں، اسی قرآن کو انہوں نے ہمیشہ منتقل کیا ہے، لیکن اس قرآن کے بارے میں اخبار احاد کے ذریعے سے بعض قراتیں بھی نقل ہوئی ہیں۔ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم و تبیین اور اسوہ حسنہ کی روایات آپ کو اخبار احاد کی صورت میں ملتی ہیں، قرآن کے بارے میں بھی یہ چیز ملتی ہے۔ عرضہ اخیرہ سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے لوگوں نے قرآن سیکھا تھا، بہت سے لوگ اس کو سیکھنے بعد چلے گئے، بہت سے لوگوں کے پاس وہ لکھا ہوا بھی موجود تھا، وہ اب بھی کہیں تحقیق ہو تو شاید کوئی نسخہ مل جائے آپ کو۔ اس کو مسلمانوں نے بعد میں اپنے ہاں شائع و ضائع نہیں رکھا، اس لیے کہ عرضہ اخیرہ کی قرات کے بعد قرآن کو نئی ترتیب دے دی گئی، جہاں کسی چیز کو ترک کرنا تھا ترک کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ وہ حفاظت بہت کمال کے ساتھ ہوئی ہے۔ البتہ اخبار احاد کو کیا مٹا ڈالا جائے، وہ موجود رہیں گے، ان پر گفتگو ہوتی رہے گی، بحث بھی ہوتی رہے گی۔ تو یہ اخبار احاد ہیں جن کو کسی چھوٹے علاقے میں یا علماء کے ہاں شیوع حاصل ہو گیا ہے۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے علمی لحاظ سے کہ ان اخبار احاد کو کیا رد کر دیا جائے۔ تو میں نے ایک مضمون لکھ کے اس میں یہ بتایا ہے کہ ہم اگر اس کو قبول نہیں کر رہے تو ہمارے پاس اس میں قرآن کی نص موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتا دیا ہے کہ عرضہ اخیرہ کی قرات کے بعد فتب قرآن، اب اسی قرات کی پیروی کی جائے گی۔ ایک دوسرا آدمی اس کو نہیں تسلیم کرتا، وہ کہتا نہیں اس کو بھی باقی رکھا جائے گا۔ تو یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید غائب ہو گیا ہے، سوال یہ ہے کیا قرآن مجید کی اس متواتر قرات کے ساتھ اخبار احاد کے ذریعے سے ملنے والی قراتوں کو بھی قبول کیا جائے گا یا نہیں قبول کیا جائے گا۔ محدثین نے جو طریقہ اختیار کیا کچھ معیارات بنا دیے ہیں، علماء قرات نے بھی اسی طریقے سے معیارات بنائے ہیں۔ ظاہر اخبار احادی کے بارے میں یہ ضرورت پیش آتی ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی روایت ہمارے پاس قرات کی آتی ہے اور وہ سند کے لحاظ سے صحیح ہے، عربیت کے مطابق ہے، مصحف کا متن اس کو قبول کرتا ہے، تو ان 3 معیارات پر پرکھنے کے بعد ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ یہ بات خود بتا رہی ہے کہ ان قراتوں کی نوعیت کیا ہے۔ تو جو جلیل القدر محققین ہیں، اس فن کے ائمہ ہیں، وہ ان کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں۔ یہ بات لوگوں میں اصل میں عام ہو گئی ہوئی ہے کہ یہ کوئی متواتر قراتیں ہیں، یہ سب اخبار احاد ہیں۔ اخبار احاد کے بارے میں یہ بحث ہمیشہ ہوگی کہ اس کو کہاں قبول کیا جائے گا، کہاں رد کیا جائے گا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ فضائل کے معاملے میں مثال کے طور پر ہمارے محدثین نے نرمی کا طریقہ اختیار کیا ہے، احکام کے بارے میں سختی کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ سند کی تحقیق کے بارے میں بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت سے محققین ایسے ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے یہ کچھ متساہل ہیں، بعض کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ کچھ متشدد ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات رہیں گے۔ خود آپ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بات بیان کرنی ہے، اس میں صحابہ کرام کے رویے کیا ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق، ان سے بڑھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کون ہوگا؟ پہلے دن ایمان لائے، ہمیشہ ساتھ رہے۔ خود حضور نے فرمایا کہ میں نے سب سے بڑھ کر اگر کسی کے مال سے فائدہ اٹھایا تو وہ ابوبکر صدیق ہے۔ غار میں وہ ساتھ ہیں، گھر ان کے آپ کا آنا جانا ہے۔ بعد میں بھی آپ روایتوں کو پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ فرماتے ہیں میں فلاں جگہ گیا، ابوبکر میرے ساتھ تھے، فلاں جگہ گیا، عمر میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے بعد میں آپ کی جانشینی کی۔ اتنا بڑا عرصہ گزارنے کے باوجود وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ کی نسبت سے اس طرح کی باتیں بیان کریں۔ چنانچہ مسند احمد بن حنبل میں جہاں صحابہ کے لحاظ سے روایات اخذ کی گئی ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ اس کی تعداد کیا ہے، یعنی اگر مقررات کو شامل کر لیں تو کوئی 70-72 کے قریب روایات ہیں جو ان سے ملی ہیں ہم کو۔ اس کے بالکل برخلاف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی مان لائے ہیں، اور روایات کا ذخیرہ ذرا دیکھ لیجیے۔ تو یہ مختلف رویے رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ رویہ ہے کہ کیا اخبار احاد سے جو قرآن مجید کی چیزیں ملی ہیں ان کو ہم قبول کریں گے؟ عام طور پر قبولیت کا فیصلہ کیا گیا ہے،
یا رد کر دیں گے اور قرآن متواتر ہی پر انحصار کریں گے. ہمارا نقطہ نظر دوسرا ہے اور ہم قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کی روشنی میں یہ فیصلہ کرتے ہیں. یعنی جب یہ کہہ دیا کہ فتب قرآن، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. میں نے اپنے مضمون میں یہ بتا دیا ہے کہ بین ہی اسی اصول پر سیدنا عمر بن الخطاب نے ایک جلیل القدر صحابی کی قرات رد کر دی. تو یہ علم کی دنیا کی چیزیں ہیں، کیونکہ لوگ ان سے واقف نہیں ہیں تو وہ ایسی کوئی بات سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد افسانہ بنا لیتے ہیں. تو آپ سے پہلے بھی کسی نے کیا کہا ہے کہ یہ کوئی قرات نہیں ہے، صرف یہی قرات ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پر اخبار احاد کی بنیاد پر جو چیزیں ملتی ہیں ان کی قبولیت کا رجحان رہا ہے. مدرسہ فراہی میں آ کے یہ سوال پہلی مرتبہ اس لیے پیدا ہوا کہ قرآن مجید کی اس حیثیت کو دوبارہ لوگوں کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ حکم ہے، وہ الحق ہے، وہ میزان ہے، وہ فیصلہ کن اتھارٹی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر اگر اخبار احاد کی بنیاد پر بھی قرآن پیش کیا جا سکتا ہے تو وہ کیسے اتھارٹی ہوگا، کیسے فرقان ہوگا. ہمارے ہاں یہ بحث اس ذیل میں ہوتی ہے، یعنی اس ضمن میں یہ بحث اٹھی ہے. یوں نہیں ہے کہ کوئی شوق ہے کسی کو کوئی یہ بحث کر ڈالے. تو یہ سلسلہ ٹوٹا کب تھا کہ دوبارہ یاد کروانا پڑا کہ یہ حکم ہے؟ علم کی دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بدقسمتی سے ٹوٹی بھی ہیں. یعنی قرآن مجید کو کیسے سمجھنا ہے، اس کو کیا حیثیت دینی ہے، اس کو کہاں رکھنا ہے، ایک اس کے بارے میں اصولی آراء ہے، اور ایک چیز یہ کہ ہمارا طرز عمل کیا رہا ہے. یعنی کیا ہمارے علم میں فی الواقع قرآن مجید کو یہی حیثیت حاصل ہے؟ اگر آپ جانبدارانہ طریقے سے مطالعہ کریں، یہ بتدریج ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک رویہ تھا، تابعین کے زمانے میں ایک رویہ تھا. علم جب منظم ہو گیا تو بہت سی چیزیں اصول میں طے ہو گئیں، مکاتب فکر بن گئے، پھر بالکل مختلف رویہ. آپ دیکھیے شاہ ولی اللہ اس کا ماتم کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے آپ قرآن و حدیث پیش کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے امام کی بات مانیں گے. تو یہ رویے اس طرح بتدریج پیدا ہوتے ہیں. ان کی بنیاد پر آپ کسی خاص دور کی نشاندہی نہیں کر سکتے. افراد ہیں، ماننے والے لوگ ہیں، نہ ماننے والے لوگ ہیں، وہ مختلف رویے اختیار کرتے ہیں. تو قرآن مجید کے معاملے میں جو رویہ ہمارے ہاں اختیار کیا گیا ہے وہ رویہ کم و بیش یہی بن گیا کہ اب ہم نے اصل میں ایصال ثوابی کے لیے اس کو پڑھنا ہے. علوم مرتب ہو گئے ہیں. صوفیہ نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو تزکیہ نفس کے لیے کیا کرنا ہے، اور فقہا نے یہ بتا دیا ہے کہ دین اور شریعت کے احکام کیا ہے. تو قرآن کی یہ حیثیت اگر آپ بھی دیانتداری سے غور کریں تو اب مدرسوں میں باقی نہیں ہے کہ آپ اس کی روشنی میں اس سب کچھ کا جائزہ لیں گے. یہ جائزہ لینے کا کام جب بھی دوبارہ کیا جائے گا اس کے بارے میں وہی رد عمل پیدا ہوگا جو ہمارے کام کے بارے میں اس وقت ہو رہا ہے.